السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں خرم خوشی ہوں۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا واش روم کے باہر نا دو تین بندے کھڑے ہوئے تھے مسجد میں۔ تو ایک آ کے کھڑا ہوا، ایک اور بندہ، تو اس سے جو پہلے تھا نا، وہ امپریشن ایسا آیا کہ جیسے یہ بندہ جلدی میں ہے یا پہلے جانا چاہتا ہے۔ جو بعد میں آگے کھڑا ہوا ینگ تھا، کوئی زیادہ عمر کا بھی نہیں تھا۔ تو جو پہلے کھڑا تھا نا، جیسے واش روم اوپن ہوا اور بندہ باہر نکلا، تو جو پہلے کھڑا تھا نا، اس نے اس کو کہا بعد میں آنے والے کو کہ آپ چلے جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا، پہلے آپ کا ٹرن ہے، آپ کا نمبر ہے، پہلے آپ مجھ سے پہلے کے ویٹ میں کھڑے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں، تو آپ چلے جائیں۔ وہ پہلے کھڑے بندے نے اسے پھر کہا کہ نہیں نہیں، آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ اس نے کہا نہیں بھائی جان، مجھے کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ہم اوکے، آپ کا جو نمبر ہے نا، آپ کا ٹرن ہے، وہ مجھ سے پہلے، آپ مجھ سے پہلے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، تو رائٹ آپ کا ہی بنتا ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا، ایمرجنسی ہے کوئی نہیں، فائن، تو کائنڈلی پلیز یہ آپ کا ٹرن ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو ہی جانا چاہیے پہلے۔ میں دیکھ رہا تھا، اس نے پھر تیسری دفعہ پھر اس کو کہا نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا بھائی جان ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا دیکھیں میں نماز پڑھوں پہلی صف میں کھڑا ہو کے، صحیح ہے نا، میری داڑھی بھی ہو، ماتھے پہ محراب بھی ہو، میں زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی کروں، اور میں آپ کے حقوق میں ڈنڈی مار کے چلا جاؤں یہاں سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے کے کھڑے میں ہیں، اور میں چلا جاؤں اور بھاگ کے جناب علی میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا شوقین ہوں، تکبیر اولا پکڑنے کا شوقین ہوں، لیکن آپ کے حقوق میں ڈنڈی مار کے جا رہا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی مجھے پرابلم ہے، ایمرجنسی ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، دین مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، آپ سے اجازت لینی چاہیے، شریعت یہی کہتی ہے۔ میں ان سب چیزوں کو تو اگنور کر دوں، ان سب چیزوں کو تو میں سائڈ پہ کر دوں، اور آپ کے حقوق کے ساتھ زیادتی کر کر میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھوں، تو کوئی میں نے کوئی تیر نہیں مارا، کوئی ایسا کوئی اچھا کام نہیں کیا، صحیح ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ تم نے جو کیا، تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا شوق تھا، تم نماز پڑھنے آئے، تم حقوق العباد کی تو گردن پہ چھری چلا کے آ گئے، تو میں کیا جواب دوں گا قیامت میں اللہ کو؟ تو آپ پلیز جائیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اور جتنے حقوق اللہ ضروری ہیں اتنے ہی حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ فرض ہم پہ کلمہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں مسلمان ہونا ہے۔ اب ہم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ میں بڑا فرق پیدا کر دیا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے اور آپ جائیں۔ اگر میں تکبیر اللہ نہیں بھی پکڑ پایا، اور میں جماعت نہیں بھی پکڑ پایا اور پہلی صف میں نہ بھی کھڑا ہو سکا، تو مجھے اجر اس کا مل چکا ہے، اور وہ اجر مل چکا ہے جو قبول ہے، صحیح ہے نا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بس آپ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں اس بندے کی یہ اتنی لمبی بات سنتا رہا، میں ڈرس پیدا ہو گیا، اور میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ بندہ بے ایمان نہیں ہو سکتا، جو اتنے سے معاملے میں اتنا کانشیس ہے، اس کی دعائیں تو واقعی سنی جاتی ہوں، اور کتنا مطمئن، کتنا پرسکون ہے یہ بندہ۔ یہ تاجر ہے تب بھی ایمانداری سے کاروبار کرتا ہوگا، کوئی ملازم ہے تو تب بھی ایمانداری سے اپنی نوکری سر انجام دیتا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں شاید جن کی وجہ سے یہ معاشرہ بھی قائم ہے، لیکن یہ لوگ بڑے تھوڑے ہیں، بڑے تھوڑے ہیں، ان کے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں اس رستے سے جائیں گے جو رستہ خالی پڑا ہوگا۔ نمازیوں والے رستے پہ رش ہوگا، روزے داروں کے رستے پہ رش ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والے رستے پہ بھی رش ہوگا، پھنس پھنس کے لوگ جا رہے ہو، لیکن یہ بندہ اس رستے سے جنت میں جائے گا جو خالی پڑا ہو، کیوں وہاں ہوں گے کوئی نہیں اخلاقیات ہمارے معاشرے میں، اور دنیا میں ہے ہی بہت تھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اتاری بہت تھوڑی ہے، تو اسے فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور ویسا ہی بننے کی توفیق دے، اور اس سے بہتر بننے کی توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔